دین ہم سے کیا چاہتا ہے، دین ہم سے کس ذمہ داری کو انجام دلوانا چاہتا ہے۔ میں صرف ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ ہم نے کافی وقت گزارا ایران میں، اس دوران میں عراقی دوست بھی بن گئے، کافی لوگ عراقی دوست بن گئے۔ ان میں کچھ عراقی وہ دوست بھی بنے جنہوں نے صدام حسین کا سخت ترین زمانہ دیکھا تھا۔ ان میں سے بعض 8 سال جیلوں میں رہے تھے۔ ابو غریب جیسے میں 12 سال رہنے والا بھی میں ایک جانتا تھا۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کبھی کبھی کیسے جھیلتے تھے، کیا ہوتا تھا۔ تو اس زمانے کا ایک واقعہ کسی نے سنایا۔ تو مثال کے طور پر کوئی پاکستانی زائر کربلا گیا ہوا تھا اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ مثلا اس طرح ایک عظیم الشان عالی شان عمارت بھی بنی ہوئی ہے، کروڑوں لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا تم کو پتہ ہے اس کے پیچھے کیا ہوا؟ تو اس نے پوچھا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگا مجھے وہ دن یاد ہے جب صدام کا لشکر کربلا کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا اور ہم کچھ 100 انسان اندر رہ گئے تھے، کچھ 100 لوگ یا 1000 کہہ لیجئے۔ کہنے لگا ہم اندر تھے۔ کہنے لگا پھر؟ کہنے لگا سب کو معلوم تھا کہ اب صدامی اندر آئیں گے، ایک ایک کو چن کر ذبح کر دیں گے۔ عجیب بات ہے، یہ بہت عجیب بات ہے۔ اس نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتہ تھا کہ ہم چند منٹس کے اندر سب کے سب ذبح ہوں گے، اور اس وقت بھی خواتین اور بچے بھی ساتھ تھے، تو کہنے لگا آپ یقین مانو اس وقت کوئی یہ نہیں سوچ رہا تھا اسلحہ کہاں سے آئے گا، کھانا کہاں سے آئے گا، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمیں کس سمت بھاگنا ہے۔ سب ایک دوسرے سے صرف ایک بات کہہ رہے تھے، مشکلات تمہیں دین سے محروم نہ کر دیں، مشکلات کے نتیجے میں کہیں ابو الفضل پہ تمہارا ایمان نہ لرز جائے، امام حسین پر تمہارا یقین نہ لرز جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن تم پر حملہ کرنے لگے تو تمہارا اندر کا شیطان کہنے لگے خدا کہاں ہے۔ یہ نہ ہو تمہارے ساتھ، یہ نہ ہو کہ تمہارا نفس تم سے کہنے لگے سید الشہداء نے میری مدد کیوں نہیں کی۔ کہنے لگا آپ یقین مانیں سب سے زیادہ جس کی ہمیں پرواہ تھی وہ یہ کہ ہم نے تو مرنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مر جائیں گے، دین کے ساتھ مریں، ایمان کے ساتھ مریں۔ تو میں اپنے پارا چنار کے مظلوم بھائیوں سے اور بہنوں سے جنہوں نے اس کٹھن وقت کو جھیلا ہے، ان کی خدمت میں عرض کروں گا آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ خدا نے آپ کو اس مرحلے سے گزارا ہے، آپ کا ایمان اتنا مضبوط تھا، خدا کو یقین تھا کہ آپ اس مرحلے کے باوجود اپنے ایمان کی حفاظت کر لیں گے، خدا نے آپ کو اس مرحلے سے گزارا ہے۔ اور جب بھی خدا کسی مظلوم کو اس موقع سے گزارتا ہے اس کو وہ مقام نصیب کرتا ہے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، اور باقی سب لوگ اس کے ذریعے سے آزمائے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ کام ہے جو 1 سال سے غزہ میں ہو رہا ہے، یہ وہ کام ہے جو کئی مہینے سے لبنان میں ہو رہا ہے، یہ وہ کام ہے جس کے پیچھے سیدوں نے سرداروں نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ ایک جملے میں عرض کروں گا، ہم آزمائے جا رہے ہیں، ہم آزمائے جا رہے ہیں، ایک بڑی آزمائش کے لیے ہم آزمائے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے فرد کو اور مجھے اپنے لیے، آپ کو اپنے لیے سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ ہم آزمائش میں کامیاب ہو سکیں، باقی تمام چیزیں بات کی بات ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے ایک سوچئے گا، یہ تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ سب دنیا آزمائی جا رہی ہے، اور آپ یقین مانیے جب ظلم اتنا پھیلتا ہے تو پھر آزمائش کا جو دائرہ عمل ہے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ کیا میں اور آپ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ کربلا کے ذریعے آج تک لوگ آزمائے جا رہے ہیں؟ کیوں ہم سے کہا گیا کہ 1400 سال کے بعد بھی کہو انی سلم لمن سالمکم؟ کیوں ہم سے کہا کہو حرب لمن حاربکم؟ کیوں؟ کیونکہ تم اب بھی آزمائے جا رہے ہو، تم کس کا ساتھ دو گے؟ تو میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں ہم آزمائے جا رہے ہیں، چاہے وہ غزہ ہو، چاہے وہ لبنان ہو،
چاہے وہ پارہ چنار کے ان مظلوموں کی مظلومیت ہو، البتہ یہ پارہ چنار میں پہلی دفعہ مظلومیت نہیں ہوئی ہے۔ یہ بہادر، شجاع، بے باک قوم ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں اس قوم کی ایثار اور قربانی کی داستان بہت طولانی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور یہ صرف ہم لوگوں نے نہیں کہا، یہ پوری دنیا میں موجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے جانتے ہیں کہ اس قوم نے کس کس محاذ پر جا کر اہل بیت اطہار کی نصرت میں اپنا خون بہایا ہے، جس کی ہم جیسوں کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔